أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. درود بھیجو محمد و آل محمد کی ذات پہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دستور یہ ہے کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ زبان جس سے دین و ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، گرچہ ہمارے ناقص جملات اور کلمات ہو، مگر کیونکہ ان کی نسبت اہل البیت علیہم السلام سے ہے اور قرآنی آیات سے ہیں، تو سامع اپنے حسن عقل و تدبر اور فہم کے ذریعے سے استفادہ کر سکتا ہے. کیونکہ بسا اوقات یہ گزارش کی جاتی ہے بلتی زبان میں پیش کی جائے. اسی طرح ہمیں بھی گزارش ہے کی جاتی ہے آپ اردو میں بیان کریں، تو اس کو کہتے ہیں تعارض. بعض کی طرف سے ایک رائے آئے، بعض دوسرے کی طرف سے دوسری رائے آئے، تو دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، دونوں کے ساتھ عمل بھی کرنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی ہے ایک دن ہمارا اپنی مادری زبان بلتی میں ہو تو ایک قومی زبان اردو میں کوشش کی جائے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پہ. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو مبتلا بھی ہے اور اہم بھی ہے، خصوصاً وہ نوجوان حضرات جو کالج یونیورسٹی کی سطح پہ ہیں، جن کے سامنے ایک آفاق اور ایک دنیا کھلی ہے. ہماری طرح اس مختصر اس گاؤں میں یا اس منطقے میں اس قریے میں رہنے والے نہیں ہیں. ان کے اوپر بسا اوقات مخالفین کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے تم شیعوں کے ہاں ایک سسٹم اور ایک نظام ہے جو عامت المسلمین سے ہٹ کر ہے، مرجعیت، فقیہ مجتہد یا مرجعیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و احسان ہے کہ ہمیں اہل البیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی سعادت اور توفیق حاصل ہے. انہی کے خط قویم اور اقوام راستے کے ذریعے سے ہمارے پاس ادلہ بھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے آج کی اس مختصر سی اس محاضرے اور نشست کے اندر آپ سامعین کے سامنے چند عرائض اور گزارشات پیش کروں. ہمارے لیے منبع حکم جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے کسی بھی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن یا اہل بیت کی سیرت یا ہمارے اصطلاح میں اجماع اور عقل، ان چار چیزوں سے ثابت کرنا ہے. اور ہمارے مخالفین معصوم کو تو مانتے نہیں، رسول کو صرف مانتے ہیں. قرآن کو سبھی مانتے ہیں، وہ منبع اصلی ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اس کے شارح اور مفسر ہیں، اور ہمارے پاس ادلہ بھی ہے اور اجماع اور عقل ہے. ہم کوشش کریں گے اس مختصر سے نشست کے اندر دو متورک آیتوں کے ذریعے سے سہارا لیں. آپ سبھی جانتے ہیں، کوئی بھی مجھ جیسا چھوٹا طالب علم ہو یا بڑے سے بڑا مجتہد ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، وہ کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ قاعدہ کلیہ ہے، سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر سے مراد جاننے والوں سے، فہم رکھنے والوں سے، تدبر و بصیرت رکھنے والے سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس میدان کے شہ سوار نہ ہو، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو سوال کرنے میں آر نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی ایک حدیث معصوم کا سہارا لیا تھا، سوال کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہمیں دل میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. آج میں یہ پوچھوں گا شاگرد اپنے ماسٹر سے یا ماموں اپنے امام سے، کسی بھی جہت سے، لیکن سامنے جب جاتے ہیں تو سوالات بھول جاتے ہیں یا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، جو کہ ایک ضعف ہے، کمزوری ہے. اس پہ ہمیں غلبہ حاصل کرنا چاہیے. سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، زندہ معاشرے کی نشانی ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں ادنا سا طالب علم ہونے کے حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات یا معرف ہوگی اس کے ضمن میں ہم چند باتیں رکھیں. اگر ہمیں نہیں بھی آتا ہے تو لا عالم کہنے میں، نہیں جانتا ہوں کہنے میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. نشست ہم نے اسی لیے رکھی ہے قرأت قرآن کے بعد، تاکہ کھلی ایک نشست ہو کچہری ٹائپ کی، جس میں دونوں ایک دوسرے سے سوال کر سکیں.
مطلب کی طرف آتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں گرچہ یہ سابقہ امتوں کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن اتم مصداق اہل ذکر سے مراد اہل البیت علیہ السلام ہے، اور ان کے منہج پر چلتے ہوئے مراجع اعظام جو فقہی اس شعبے کا ماہر ہے، اور یہ عربی میں ایک ہے رجوع الجاہلی، قاعدہ کلی ہے، اردو میں بھی ہم اس کو ترجمہ کریں گے رجوع الجاہلی الی العالم، کسی شے کا نہ جاننے والے کا جاننے والے کی طرف رجوع کرنا، یہ عقل انسانی کا تقاضا ہے، یعنی عقلی بھی دلیل ہے۔ جیسے ہم نے سابقہ بحثوں کے اندر یہ ذکر کیا، ہم جب مریض بنتے ہیں، مریض ہوتا ہے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی بلڈنگ، مسجد، بڑی عمارت تعمیر کرنی ہو تو ہم کس سے مراجعہ کرتے ہیں؟ انجینئر سے کرتے ہیں، نقشہ بنانے والوں سے، ڈیزائن ترتیب دینے والوں سے، تاکہ ان کے مشاورت کے ساتھ انجام پائے۔ جہاں ہم جسمانی بیماریوں کے لیے ظاہری طبیب کی طرف رجوع کرتے ہیں، 60 سالہ زندگی کے رہنے والے مکان کے لیے ہم متخصص انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا عقل یہ نہیں کہتی ہمیشہ رہنے والے زندگی کے لیے ہمیں کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ خیراً عقل کہتی ہے وہ سلسلہ، وہ متبرک سلسلہ جو اللہ و رسول کے ذریعے سے اللہ سے اس کی کڑی مل جائے، وہاں رجوع کریں۔ اور ہر ایک تو بہار الانوار لے کے، وسائل الشیعہ لے کر، من لا یحضر الفقیہ لے کر، اب پاکستان میں ایسے بھی ایک گروہ نکلے ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے، جسے اخباری کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں یہ رہے کہ اخباری سابقہ امتوں میں، سابقہ ادوار کے اندر بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، جو ہر قال الصادق، قال امام باقر، قال علی ابن الحسین، سب کے اوپر دسترس، علمی دسترس اور استیعاب رکھتے تھے۔ ان کی بات تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک قابل قبول تھی۔ اب یہ جو جاہل ٹولہ ہے، جو اصلا نماز کے بھی پابند نہیں، وہ مراجع اعظام کے خلاف بونگتے ہیں، نظام کے خلاف بونگتے ہیں، خمس کے خلاف بونگتے ہیں، دلیل کوئی نہیں۔ آپ سامنے سے دلیل دیں گے، وہ گالم گلوچ کے سہارا لیں گے، اور جس بندے میں دلیل نہ ہو وہ آپ کو، اب اس میک کے اوپر میں بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا القاب دیتے ہیں، انتہائی فحش، یعنی ضمیر انسانی سے گوارا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتے ہیں فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان سب کے ساتھ بھی گالم گلوچ کے سہارا مت لو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کافر، وہ مشرک آپ کے حقیقی اللہ کے خلاف بھی وہ زبان استعمال کرے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، قرآن کہتے ہیں مجادلہ کرو، مناظرہ کرو اس طریقے سے جو احسن ہو، جو بہتر ہو۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا تعودوا بِلِينِ الْكَلَامِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، حدیث کا ٹکڑا ہے۔ عادت ڈالو کہ آپ نرم گفتگو کریں، یعنی نتیس کا دکھا سے نہ رہنا، یعنی دو بالکل سوچ سمجھ بسے کڑولا اہتمام بسے زر، کیا زر بنا؟ منہ سے نکلی ہوئی بات، کمان سے نکلی ہوئی تیر کبھی واپس نہیں ہوتے، تو آپ سوچ کے بتائیں، اور زبان کی بڑی تاثیر ہے۔ تو عزیزان محترم، لین کلام سے بات کرے، حتی مخالف بھی ہو، سلبی بھی ہو۔ ہمارے ہاں جو وہابیت کا نام لے، وہابیوں میں بھی ہر کوئی خراب نہیں ہوتا ہے، وہ کٹر ضرور ہوتے ہیں، آپ دلیل سے بات کریں گے تو مان جاتے ہیں۔ تو مجادلہ کرنے کے لیے بھی، مکالمہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے اسلوب ہے، وہ لین کلام ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پیغمبر باری کسل بن سجود ہے، پھر میں دوسرے لینگویج کی طرف آ رہا ہوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے آپ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے لیے نرم گو ہے، نرم خو ہے، حسن اخلاق کے حامل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترس مزاج ہوتے، سخت یعنی بد اخلاق ہوتا علیہ باللہ، تو کیا ہوتا نتیجہ؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے اطراف سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، یعنی آپ کے آس پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، چیزائے کہ گفتگو کرے، گفتگو سنے، اپنے خداؤں کے خلاف باتیں سنے۔ یہ کمال ہے پیغمبر کا، اخلاق ہے پیغمبر کا۔ لہذا کسی کہنے والے نے کہا اسلام جزیرہ عرب سے نکل پورے عالم میں کیوں پھیلے؟ 3 چیزوں کے ذریعے سے، لولا اخلاق محمد ومال خدیجہ وسیف علی لمنتشر الاسلام، اگر پیغمبر کا حسن اخلاق نہ ہوتا، نرم خوئی نہ ہوتا، مدارت نہ ہوتی، لین کلام نہ ہوتا، ومال خدیجہ، اس فقر والے زمانے کے اندر خدیجہ
جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، ام المومنین۔ 10 رمضان المبارک کو غالباً ان کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو جناب خدیجہ کی مال و دولت اگر نہ ہوتی، وسیف علی، علی کی تلوار و شجاعت اگر نہ ہوتی، تو لمن انتشر الاسلام، اسلام رک جاتا، اسلام منتشر ہو کے پھیل نہ جاتے۔ بس اسلام کے پھیلنے میں جو بنیادی سبب ہے، اساسی سبب ہے، وہ کیا ہے؟ رسول گرامی اسلام کا حسن اخلاق، اور علی کی شجاعت، اور خدیجہ کی مال۔ یہ 3 چیزیں تاریخ اسلام کا خلاصہ ہے۔ درود بھیجو محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ بس جو اہل ذکر کے وارثین ہیں، علماء کرام ہیں، اساتذہ ہے، مختلف امر بالمعروف کے شعبے میں، ہم نے کہا جس کا جتنا دائرہ اثر ہے، آپ بھی دین اسلام کے لیے اتنا ہی ہمدرد ہونا چاہیے، اپنے کیپیسٹی کے اندر، اپنے حدود کے اندر، اپنے امکانیات کے اندر، جتنا ایک عالم، ایک مجتہد ہو سکتا ہے۔ درجے اور مرتبے میں فرق ہوگا، اصل وجوب، اصل حقیقت سب کے لیے برابر ہے۔ بس اہل ذکر کے لیے، اہل ذکر کے وارثین کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، المتحلی باخلاق الائمہ، ائمہ علیہ السلام کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، چاہے ہم جیسے طالب علم ہو یا بڑے سے بڑے علماء ہو، تب وہ دین کی طرف آئے گا۔ دیکھیے، دین کی طرف نہ آنے کی جو بنیادی وجہ ہے، وہ بد اخلاقی، پرش روئی اور بد زبانی ہوتی ہے بہت دفعہ۔ بس تقلید ایک مسلم حقیقت ہے، جو روایات سے بھی ثابت ہے، آیات قرآنی سے بھی ثابت ہے، ضمیر اور عقل انسانی سے بھی ثابت ہے۔ روایت سے ہم نے سورہ نحل کی تلاوت کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ اس کا جو ہے نا ایڈریس چاہیے، اس کا مصدر چاہیے، تو اس صورت میں ہم آپ کو بتا دیتے، سورہ نحل آیت نمبر 43۔ اسی طرح دوسری آیت میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب تو آپ قوم نجف نہیں جا سکتے، سب مومنین اپنے گھروں سے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بس ضروری ہے ہر فرقے سے، ہر معاشرے سے، ہر گروہ سے، ہر عشیرے سے ایک گروہ نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کو سیکھے، تفقہ حاصل۔ اس مرجع کو کہتے ہیں فقیہ، سمجھدار، زرنگ، ہوشیار، یعنی احکام کے بارے میں استنباط رکھنے کی صلاحیت رکھنی ہے۔ تفقہ فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اب کیوں پڑھ کے آرام سے بیٹھے؟ نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم، جب اپنے اقوام کی طرف، اپنے منطقے کے اندر واپس لوٹ کر آئے۔ عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ لعلہم یحذرون، ان کو بھی چاہیے ان کی بات کو سنجیدہ لے، سیریز لے، آپ لوگ کہتے ہیں سیریز لے لیں، یا جسے کہتے ہیں سنجیدگی سے لے لیں، یعنی یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ قرآن سے، احادیث سے، یہ ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے مبارک، اس اعتبار سے لے لیں لعلہم یحذرون، تاکہ آپ ڈرے، تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں۔ بس آج کے دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، مراجع اعظام کی طرف سے جو دستور ملے اس کو لے لیں۔ اس آیت کے بارے میں اور بھی تفسیر ہے، ان کی طرف ہم نہیں جائیں گے فی الحال۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 122 ہے۔ اگر آپ اہل علم چاہے کہ تفسیر کی طرف مراجعہ کریں تو لائبریریوں میں بھی ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، نہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے ضمن میں پڑھیں۔ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں تفقہ کریں۔ دین میں تفقہ کرنا، بعض دفعہ کہتے ہیں تقلید تو عقل کو منجمد کرنے والی چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مقصرین یہی کہتے ہیں کہ تقلید تو جانور کے جو گلے میں پٹا باندھنے کو کہتے ہیں، یعنی کتے کے گلے میں پٹا باندھنے جیسے، یعنی آپ انسان کو اہانت کرتے ہیں، یہ مراجع اعظام اپنے اس میں مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں۔ جبکہ ہم کسی مرجع کی تقلید کرنے کے لیے آپ توضیح المسائل کھول کے دیکھیں، کیا کیا شرائط ہے؟ مرد ہو، حلال زادہ ہو، اثنا عشری ہو، عاقل ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو یہ سب سے جاننے والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی علم اور مہارت اور فن کے اعتبار سے باقی سب سے یہ ممتاز ہو، تب اس کی تقلید کی جائے گی۔ جیسے عالم کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں، عالم کی تقلید واجب ہے، ان عالم سے ہٹ کر دوسرے کی طرف تو ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کا کس کا کام ہے، یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ اہل خبرہ کہا جاتا ہے، جو اس فن کے شد بدھ رکھنے والے، جاننے والے بتائیں گے کہ یہ اس زمانے میں سب سے عالم ہے۔ ابو القاسم خوئی کے دور کے زمانے کے، سعید الحکیم کے بارے میں، محسن الحکیم کے بارے میں، یا اس سے پہلے زمانوں میں
یہ عالمیت ثابت کرتی ہے کہ کسی للو پنجو کی عام انسان کے تقلید کرنا صحیح نہیں ہے. اعلم جو سب سے زیادہ جانتا ہو، اس مہارت اس فن کے اندر مہارت رکھتا ہو، اور ساتھ ساتھ اعدل بھی ہو، عدالت رکھنے والا، سب سے زیادہ عدالت. یہ ہے عدالت. عدالت کے دائرے سے اگر وہ گر جائے تو اس کی مرجعیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پس ثابت ہوا تقلید ایک مقدس، مزین باحلم و عمل و تقوی و عالمیت سے مزین ہو، اسی کی جا سکتی ہے. بس یہ الزام کی کوئی حقیقت نہیں کہ ہم کسی مجتہد نے جو علم نہ رکھتا ہو، تقوی نہ رکھتا ہو، اس کے تحت ہم پٹا باندھے ہوئے جانور کی طرح ہو. یہ الزام سرے سے غلط ہے. اب آتے ہیں احادیث معصومین علیہ السلام کی طرف. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ایک درود بھیجو محمد وآل محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اما من کان من الفقہاء، پہلے کہا نا فقیہ تو بن گئے. نجف میں، قم میں، مشہد میں، سابقہ زمانوں میں لبنان کے اندر یا لکھنؤ کے اندر علماء جاتے تھے، پڑھتے تھے، پوری جوانی صرف کرتے تھے، 50-60 سال کے بعد درجہ اجتہاد پہ فائز ہوتے تھے، وہ فقیہ ہوتا تھا. آیا ہر فقیہ، جیسا کہ شرائط میں بتایا، ہر فقیہ کی تقلید جائز ہے؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کس فقیہ کی تقلید کرنی ہے. اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، فقہاء میں سے وہ جو اپنے نفس کی صیانت کرے، حفاظت کرے. اسی طرح سے حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرے، دین اسلام اصیل محمدی کی حفاظت کرے. مخالفاً علی ہوا، خواہشات نفسانی ہے نا، نفس امارہ ہے، اور اس کے فروعات ہے، منصب و ریاست و کیا کیا نہیں. یہ محبتیں انسان کو دنیا کے اندر پلیدگی کی طرف، رذالت کی طرف، ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. نفس امارہ، بس وہ مخالفاً لہوا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے. مطیعاً لامر مولا، چوتھی شرط، اپنے مولا و آقا امام زمانہ اور بقیہ ائمہ علیہ السلام نے جو دستور دیا ہے اس کی اطاعت کرے، اور ان سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صریح اور واضح احکام کی وہ اطاعت کرے مکمل. بس یہ 4 شرائط آپ دیکھتے ہیں کسی بھی فقیہ کے اندر، مرجع کے اندر، مجتہد کے اندر. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، بس عوام پر ضروری ہے. لل استعمال کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ان يقلدوا، اس مجتہد کی جو ان صفات سے مزین ہو، ان صفات کے حامل ہو، اس کی تقلید کرے. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اور امام زمانہ کے ظہور تک جتنے موالین اہل البیت آئیں گے، شیعہ کے نام سے آنے والے، ان کے لیے ایک دستور دے دیا. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں اس کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 329، حدیث نمبر 215، جلد نہیں ہے، ایک ہی جلد کے اندر ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو سب سے زیادہ مستند ہے. اچھا، بعض اوقات اس حدیث کے اوپر اشکال کرتے ہیں. تفسیر امام حسن عسکری تو صرف نسبت ہے، منسوب ہے، ثابت نہیں ہے. یعنی ادلہ ثابتہ کی وجہ سے، براہین قطعیہ کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہے. چلو مان لیتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے. دوسری حدیث ہے جو توقیع شریف، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو جب سوال ہوتا تھا، اس کے توقیع مبارک ہاتھوں سے توقیع لکھتے تھے، جو سب سے مستند ہمارے پاس حدیث ہے. اس میں فرماتے ہیں، اپنے غالباً تیسرے نواب کی طرف ہی آیا ہے، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا. دیکھیں، بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے زمانے میں گاڑیوں کا، کار کا، فضا کا اور جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ کا وجود ہی نہیں تھا. تو مرجع نے کیسے یہ طرف استنباط کیا، کیسے بیان کیا، وہاں پہ قبلے کے لیے کس طرح رخ کا تعین کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ کھولا جائے وغیرہ کے احکام جو فروعات ہے، جسے کہتے ہیں مسائل حدیثہ. اور اس میں بھی کیا کہا، اما الحوادث الواقعہ، وہ جدید ترین واقعات اور مسائل جو پیش آتے ہیں آپ لوگوں کو، فرجعوا فیہا، ان جدید مسائل کے اندر رجوع کرے الی روات احادیثنا، ہمارے حدیث نقل کرنے والے، روایت کرنے والے متحدثین کی طرف، یعنی فقہاء کی طرف. کیوں کرے مولا؟ فإنہم حجتی علیکم، کیونکہ یہی مراجع جو احادیث کی حفاظت کرے، ہمارے میراث کی حفاظت کرے اور تم تک پہنچائے، یہ میری جانب سے حجت ہے، یعنی میرا نمائندہ ہے، علیکم، تمہارے اوپر حجت ہے، یعنی پھر راہ فرار نہیں. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، دیکھ ڈائریکٹ ملا دیا اللہ سے. جس طرح میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں، نمائندہ ہوں، وہ مراجع جو ان صفات کے حامل ہو وہ تم پر حجت ہے.
بس مراجی امام کے توسط سے اللہ کا کیا بنا؟ خلیفہ اللہ کی طرف سے ایک حجت ہے، یعنی بمعنی ان کی جو احادیث۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مراجی کیا بسا اوقات اپنے جذبات، جسے آپ سینٹیمنٹس کہتے ہیں، یا جذبات سے مغلوب ہو کے بتاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی میرا جذبہ یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ وہ جامعہ المنتظر میں طالب علم تھا، تو وہاں پنڈ میں تقریر کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں کے جو مولوی حضرات، ذاکر جسے کہتے ہیں، ذاکر، لیکن زبان بہت چرب زبان ہوتے ہیں، زبان ان کی ماشاءاللہ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ مجھے خطاطی سکھائیں، خوشخطی سکھائیں، میں آپ کو تقریر سکھاؤں گا۔ ہوتے ہیں آپ میں ایک الگ فن ہوتی ہے، دوسرے میں الگ فن ہوتے ہیں، دونوں نے اتفاق کر لیا ٹھیک ہے میں تجھے خطاطی سکھاتا ہوں، تم مجھے خطاب کرنا یا ذکر کرنا، تبلیغ کرنا، جو اسلوب ہے، خاص انداز ہے پنڈ کے اندر، شہروں کے اندر، وہ سکھائیں۔ نکتہ جسے کہتے ہیں، نکتہ بیان کرنا۔ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا ایک پنڈ کے اندر، تو جب مصائب کی باری آئی تو اس نے ایسے ایسے مصائب بیان کیے جو مقاتل کی کسی کتاب میں، حتی ظاہر ترین روایت کے اندر بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ لوگ رو رہے ہیں، آج بھی ہمارے لیے المیہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ لوگ فریاد کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، بعض دفعہ غریبان پھاڑ چاک کرتے ہیں، اپنے بلوچستان کے اسلوب کے مطابق دونوں ہاتھوں سے چہرہ پیٹتے ہیں۔ اہل البیت سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے، لوگ جذبات میں آتے ہیں۔ مجلس کامیاب، در و دیوار رونے لگے۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نے جو روایتیں نقل کی مصائب کے اندر، یہ کہاں سے بیان کیا؟ ذرا مجھے اس کا مصدر، منبع کہاں سے بتائیں گے؟ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے، آپ کو لگا کہ نہیں منبع، کیا کہتے تقریر لگی کہ نہیں، یعنی کیا میں نہیں سمجھ، کامیاب ہوا کہ نہیں، لوگ روئے کہ نہیں؟ ہاں روئے۔ داد دیا؟ بس لگنا چاہیے، کتاب میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ لگنا چاہیے یعنی لوگ رونا چاہیے یا ان کو ہدیہ ملنا چاہیے، اور بھی چیزیں جن کی طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بسا اوقات ہم اپنے جذبات کو شامل کرتے دین میں، بس میرا جذبہ اور میرا مزاج یہ ہے، اس کے مطابق دین صحیح ہے، تو جذبات میں نہیں کہتے۔ عزیزان محترم، جیسے کہتے ہیں عالم ایک مرجع، ایک فلٹر ہے، یا آپ لوگ کہتے ہیں کمپاس، قبلہ نما ہے، قطب نما جسے کہتے ہیں، قبلہ کے سمت کا تعین کرنے والا۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے قطب کا، کمپاس کا؟ یہ قبلہ بتائے گا، رخ بتائے گا، سمت بتائے گا۔ مراجع اعظام 14 کم از کم علوم کے اندر اسپیشلسٹ بنتے ہیں، عمر گزارتے ہیں، جوانی ختم کرتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، جیسا کہ کہا سوائنا لنفسی، خواہشات نفسانی کی چاہتے ہیں کہ بازار جا کے بریانی کھائیں، قورمہ کھائیں، وائٹ قورمہ کھائیں، لیکن نہیں جاتے، نہیں کر سکتے۔ العلم فی الفقر، علم سختی کے اندر ہے، فقر کے اندر، وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد اس کو خداوند متعال نے ائمہ معصومین کی بدولت ایک اجتہاد اور فقاہت دیتے ہیں، مرجعیت دیتے ہیں۔ مرجعیت کے منصب پہ جب آتے ہیں تو ایک ایک چیز کو استنباط کے اس معیار کے مطابق وہ درک کرتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں۔ اب یہ قطب نما کا کام، جس طرح قبلے کا تعین کرنا، سمت بتانا ہے کہ قبلہ دائیں طرف ہے یا ذرا بائیں طرف ہے یا سیدھا ہے، مرجع اس قطب نما کی طرح ہے۔ خود قطب نما حجت نہیں ہے، یہ قبلے کی سمت بتاتا ہے۔ مراجع اعظام خود معصوم نہیں ہے، شارح نہیں ہے، منبع نہیں ہے، لیکن منبع کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب قطب کام کرنا چھوڑے، اس کی نشانی کام کرنا، ٹھیک سے سوئی نہ گھومے یا وہ ٹوٹ جائے تو تب بھی جیب میں لے کے گھومنا نہیں، آپ پھینک دیں گے، تبھی عمر گزار کے اس دنیا سے انتقال فرمائے، یا خدا نخواستہ عدالت کے دائرے سے ہٹ جائے، تو اس صورت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل سمپل ہے۔ بس اوقات یہی اشکال کرتے ہیں کہ آپ مراجع اعظام کو انبیاء کی طرح مانتے ہیں، معصومین کی طرح مانتے ہیں، تقدیس بیجا کے قائل ہے۔ نہیں، جب تک اس میں عالمیت ہے، عدالت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، دین کی حفاظت کر رہے، اس وقت تک ہمارے سر آنکھوں پر۔ یہ چھوٹا سے چھوٹا مولوی ہو، مجتہد صاحب، آپ اس لیے مانتے ہیں نا کہ یہ دین کی طرف منسوب ہے۔ اس لکڑی کو اس لیے مانتے ہیں یہ منبر رسول سے منسوب ہے۔ اس کپڑے کے ٹکڑے کو اس لیے مانتے ہیں امامہ رسول سے، امامت تیجان العرب ہے، اس اعتبار سے آپ مانتے ہیں، وَإِلَّا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ بس ہر اعتبار سے کہ نسبت ہو، اور نسبت کی وہ تقدس رکھے، وہ کام نہ کرے، تو تب آپ اس کو تقدس مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اچھا، اتباع میں یہ اشکال آتا ہے بعض دفعہ، تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اتباع ہم مرجع کی نہیں کرتے، اتباع صرف معصومین کی ہوگی، اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول ائمہ علیہ السلام کی ہوگی۔ اتباع ایک وسیع مفہوم ہے، اتباع یعنی
مکمل وفاداری سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس میں خطا، نسیان یا مفاداتی ٹکراؤ کا کوئی گنجائش نہیں، لہذا مکمل وفاداری کو کہیں گے اتباع، مکمل ضد البیت کو جس کہتے ہیں۔ اما تقلید کیا ہے؟ تقلید کے شرائط کے مطابق جو فقیہ یا مجتہد مانتے ہیں اس اصول کو، موازین کو، عدالت کو، تب تک وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ لہذا مراجع خود کہتے ہیں آپ ہمیں تقدیس ائمہ الایاذ باللہ اس طرح نہ مانیں، جب تک شرائط کے ساتھ ہے، تقدس ہے، اس وقت تک ہم مانیں گے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پہ، صلی اللہ علیہ محمد معذرت چاہتا ہوں، وقت شاید میں لے لوں۔ آخری ایک روایت، دو روایتیں ہو گئی، ایک ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ، یعنی یہ اگر اس کی سند پوری بھی نہ مل جائے، ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ابن حنظلہ کی جو روایت ہے وہ ہمارے پاس مقبول ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، آپ جو زندگی گزارے ہیں اتنا خوبصورت عدالت کے مطابق گزار، ائمہ کہیں کہ تم جو کہو گے ہماری طرف سے ٹھیک ہے، یہ سند ان کو ملی ہے۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ، عمر ابن حنظلہ سے جو روایت ہوگی وہ کبھی جھوٹی روایت بیان نہیں کرے گی، کسی حکومت ریاست کے پریشر میں آ کے غلط بات نہیں کریں گے، سیدھی بات کریں گے۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ میں امام جعفر صادق علیہ درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات اس کے اندر یہ آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب کہیں دو مومنین کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اس وقت بھی تھے یعنی مومنین تھے لیکن جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، اب ہمارے ہاں تو یہ ریشو بہت زیادہ ہے جھگڑنے کا، اختلاف اور نزاع کا۔ جب کبھی دو مومنین کے اندر جھگڑا ہو، نزاع ہو، ٹکراؤ ہو تو کیا کرے؟ معصوم نے دستور دیتے، عمر ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں وہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرے، یقیناً آپ کے معاشرے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، جو ہمارے احادیث کے راوی ہو، حلال اور حرام کا جاننے والا ہو، یعنی خوف خدا رکھے، حلال حرام کی پہچان رکھتا ہو معاشرے میں، اور ہمارے احادیث روایتیں ہمارے میراث نقل کرتے ہوں، ایسے کسی کی طرف رجوع کرے۔ کیوں مولا؟ کیونکہ ہم نے انہیں تم پر حاکم، قاضی اور حجت قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہی اصطلاح میں نزاع کو لے کر حکومتی محاکم کے اندر جانا جو عادل نہ ہو، اس کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ بس اوقات اشکال کرتے ہیں آپ فقہا یا مراجع یا علماء کہتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، ہم نہیں کہتے۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ میں خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایک شخص آپ میں ایسا ہونا چاہیے جو حلال حرام کی تمیز رکھنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، اور ہمارے میراث اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے والا، اس کے در پہ جاؤ، کیونکہ اس میں خوف خدا ہے، اس میں آپ سے لکڑی نہیں لے جائیں گے، مکھن نہیں لے جائیں گے، پیسے نہیں جائے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا، وہ اپنے استطاعت کے مطابق جو علم رکھے اس کے مطابق آپ کو بلا پیسوں کے، بلا معاوضے کے حکم سنا دے گا کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، آپ باطل کے ساتھ ہیں۔ مراجع اعظام کی سلامتی کے لیے، مومنین کرام کی سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات جل فرجهم الى ارواحنا والى ارواح شهدائنا والى من مات على الايمان والولايه نهدي للجميع ثواب الفاتحه.